یہ ہے ہماری اسلام کی جرنی کا پارٹ 2۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے کائنات کی تخلیق اور فرشتوں کے سجدے کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم انسانیت کے آغاز کی بات کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی کہانی۔ یہ غلطی، توبہ، جدائی اور پھر رحمت کی ایک عظیم داستان ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، لیکن ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ ابلیس، جو انسان کا کھلا دشمن ہے، انہیں ورغلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا پچھتاوا تھا۔ اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر زمین پر جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا، جسے آج بھی ایڈم کی چوٹی یا ایڈم پیک کہا جاتا ہے۔ یہ چوٹی کولمبو سے تقریباً 40 میل دور جنوب وسطی سری لنکا میں واقع ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ، سعودی عرب میں اتارا گیا۔ ابلیس کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت نادم ہوئے اور مسلسل روتے رہے۔ ان کی توبہ اور گریہ وزاری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، ان پر رحم فرمایا اور انہیں توبہ کے لیے خاص کلمات سکھائے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں ایک دوسرے سے جدا زمین کے الگ الگ کونوں میں تھے۔ وہ 20 سال تک ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے اور مسلسل اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ ان کی توبہ خالص اور سچی تھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور ان کی ملاقات کا انتظام کیا۔ وہ مبارک جگہ جہاں 20 سال کی طویل جدائی کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی، وہ عرفات کا میدان تھا۔ جس پہاڑی پر وہ ملے اسے اللہ کی رحمت کی نشانی کے طور پر جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ کہا جانے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی آزمائش ختم ہوئی اور زمین پر انسانی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ملاقات کے بعد انہوں نے مل کر ایک گھر بنایا اور اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کے ہاں پہلے جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا جس کا نام قابیل تھا اور ایک بیٹی جس کا نام اقلیمہ تھا۔ اس کے بعد بھی ان کے ہاں جڑواں بچے ہی پیدا ہوتے رہے۔ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کیا جاتا۔ اس طرح زمین پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام کو پھیلانے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن سچی توبہ اور اللہ کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے۔ یہ تھی ہماری اسلام کی جرنی کا پارٹ 2۔ اگلے پارٹ میں ہم جانیں گے انسانی تاریخ کا اگلا موڑ، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔